السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستہ غزوہ بدر کے بعد تقریباً 3 ہجری میں کفار مکہ نے اپنے تمام تر نقصان کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ایک اور جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ جنگ غزوہ احد کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جو احد کے میدان میں لڑی گئی۔ کفار مکہ نے تقریباً 3000 کے قریب اپنے لشکر کو تیار کیا، اور اسی کے ساتھ وہ اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے کہ اگر ہم کسی وجہ سے جنگ میں ہار کر بھاگتے ہیں تو اپنے عورتوں اور بچوں کو دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہو کہ اگر جنگ نہ جیتی تو پھر ان کا کیا ہوگا۔ اس لشکر کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور اسی لشکر میں خالد بن ولید بھی شامل تھے، کیونکہ جب غزوہ بدر ہوئی تو ابو جہل نے ان کو مدینے میں عورتوں اور بچوں پر نائب بنایا اور خود غزوہ بدر میں اس کی قیادت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ہم مدینے میں ہی رہیں، تاکہ ہمیں یہودی جن کے ہمارا معاہدہ ہوا ہے وہ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن کچھ نوجوانوں کا جذبہ بہت بلند تھا، کیونکہ حال ہی میں 1 سال پہلے انہوں نے غزوہ بدر لڑی تھی، تو ان کا یہی ارادہ تھا کہ ہم مدینے سے باہر ہی جنگ کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کی رائے دیکھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ میدان احد میں ہی اس جنگ کو لڑا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ غزوہ احد کے متعلق قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں تقریباً 60 آیات موجود ہیں، جن میں غزوہ احد کے واقعات کا ذکر ہے، اور اسی طرح بہت سی صحیح الاسناد احادیث میں بھی ہمیں غزوہ احد کے متعلق واقعات ملتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران میں فرمایا، اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ جب تمہاری 2 جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ کچھ 2 گروہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ میں شامل تھے وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ جب منافق عبداللہ بن ابی نے اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، تو وہ بہانے سے کہ قریش اپنے ہی قبیلے کے ساتھ لڑ رہا ہے، ہمیں ان کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے، تو اپنے 300 افراد لے کر سائڈ پر ہو گیا، اور بقیہ تعداد 700 بچی۔ اس پر بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے نوجوان جو اس قبیلے میں شامل تھے وہ گھبرا گئے کہ ہماری تعداد تو کم ہو گئی ہے۔ پھر سورۃ آل عمران میں فرمایا، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو۔ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتر کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ اور کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر و پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم پر تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشانے دار ہوں گے۔ اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ تمہاری مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب و حکمت والا ہے۔ اور اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ اگر منافقین نے آپ کو چھوڑ دیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کی طرح غزوہ احد میں بھی فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو مدد دی جائے گی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت کا حوصلہ بلند ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ بھی پہنی اور سر پر لوہے کا خوف بھی پہنا، جس سے صحابہ کرام یہ سمجھ گئے کہ اس پر معاملہ آسان نہیں۔
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پہلے رات کو یہ خواب دیکھا کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی اور پھر وہ تلوار نہیں ہوگی، اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک گائے کو ذبح ہوتے جس کا بہت سا خون بہا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعبیر کی کہ اس بار ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے پہاڑ کے اوپر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہما کی ماتحتی میں ایک دستے کو جو کہ بہترین تیر انداز تھے ان کو وہاں پر قائم کیا اور یہ کہا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ ہم جیت بھی جائیں تب بھی، اور اگر ہم ہار جائیں اور ہماری یہ لاشوں کا مسئلہ کر دیں تب بھی تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن مسلمانوں کا حوصلہ تو غزوہ بدر کی وجہ سے پہلے ہی بلند تھا۔ انہوں نے بہترین حملہ کر کے کفار مکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اس سے نہیں لڑ سکتے تو وہ بھاگ نکلے۔ پھر تمام تر اصحاب نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر درے پر موجود جو تیر انداز تھے جن کو حضرت عبداللہ ابن جبیر نے بہت سمجھایا، لیکن وہ بھی مال غنیمت کو جمع کرنے لگ پڑے۔ اصحابہ کرام یہ سمجھے کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہے اور وہ مال غنیمت کو جمع کرنا شروع ہو گئے، لیکن اس کے بعد خالد بن ولید جو کہ بہترین جنگجو تھے احد پہاڑ کی عقب سے ان پر حملہ کیا، اور اسی طرح جو قافلہ بھاگ گیا تھا وہ بھی واپس آ گیا، اور اصحابہ کرام اس لشکر کے بیچ میں پھنس گئے، جس کی وجہ سے بہت سے تو آپس میں ہی لڑ کر شہید ہو گئے اور اس طرح بہت سا نقصان ہوا۔ اسی اسنا میں حبشی جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے ہوئے، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کو نیزہ مار کر شہید کر دیا، اور اسی اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہوٹ پہنا ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو دندان مبارک شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے خون نکلنے لگ پڑا، اور اسی اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے، جس پر صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اس پر انہوں نے تلواریں پھینک دی اور بہت سے بے حوصلہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے لیے بد دعا کی کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے وقت کے پیغمبر کا یہ حال کرے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ آل عمران کی آیت میں فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اور دوستو اسی آیت سے آپ یہ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت وہ دعا قبول کر لی جاتی تو کوئی بھی یہ مسلمان نہ ہوتا، اور انہی میں خالد ابن ولید، ابو سفیان اور بہت سے جو بعد میں اصحاب ہوئے، اور وہ خالد ابن ولید جس سے جنگ قادسیہ اور یرموک اور دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا، جو کہ 19 سال تک کافر رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی۔ غزوہ احد میں بہت سے اصحاب شہید ہوئے، جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ جن کو 80 زخم لگے اور یہاں تک کہ ان کا چہرہ بھی نہیں پہچاننے ہوتا تھا، جن پر ان کی بہن نے ان کے جسم پر ایک تل سے ان کو پہچانا۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے اور تیروں کو اپنے ہاتھ سے روکتے رہے، جن پر ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا۔ اور اسی طرح حضرت عمیر رضی اللہ عنہما کو بھی جب چادر سے کفن دیا گیا اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب ان کا چہرہ ڈھانپا جاتا تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے، اور جب ان کے پاؤں کو کور کیا جاتا تو ان کا چہرہ ننگا ہو جاتا، اور اسی طرح بہت سے اصحاب کو ایک ہی کفن دیا گیا، اور تمام لشکر بھاگ گیا اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 کے قریب اصحاب بچے۔ دوستو غزوہ بدر اور غزوہ احد کے وہ اصحاب واحد اصحاب تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے لیے اپنی جان تک دے دی۔ انہوں نے اس دنیا میں کوئی سہولت، کوئی آسائش نہیں تھی دیکھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کے 8 سال بعد
احد کے شہداء پر جنازہ پڑھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے بعد کے اصحاب نے تو کچھ سہولیات کو دیکھا ہے، لیکن وہ واحد بدری اور احد کے شہداء تھے جنہوں نے کوئی زندگی کی آسائش نہیں تھی دیکھی۔ اور بعد میں بھی کئی اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم کئی مرتبہ کھانا چھوڑ دیتے، اور جب ہم پر آسانی ہوتی تو ہم یہ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے کدھر ہمیں دنیا میں ہی تمام تر مشکلات کا صلہ تو نہیں دے دیا، اور ہم احد والوں کو یاد کر کے بہت غمگین ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان اصحاب کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔